السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو پچھلے لیکچر میں ایس ایل او 7.2.1 کیا تھا. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے وہاں پہ روک دیا تھا. تو 7.2.2 ہے آج ہم نے کرنا. اس میں بیسیکلی ہم نے دیکھنی ہے مین کازز آف پاپولیشن موومنٹ. اس میں ہم دیکھیں گے پش فیکٹرز اور پل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں جو کہ پاپولیشن کو موو کروانے میں شامل ہوتے ہیں یا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پش فیکٹرز کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. پش فیکٹر ریفرز ٹو دا کنڈیشن، سرکمسٹانسز اور ایونٹس ان اے پرسنز کرنٹ لوکیشن، رائٹ، سچ ایز دیئر ہوم کنٹری اور ٹاؤن دیٹ کنٹریبیوٹس ٹو دیئر ڈیسیجن ٹو مائگریٹ اور موو اوے. پش فیکٹرز ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں یا ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی پرسن کے لیے کہ وہ اپنی جو موجودہ جگہ ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے اس کو چھوڑ کر تو کسی اور جگہ کے اوپر اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ لیٹس سپوز کہ آپ ایک شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کراچی میں رہ رہے ہیں، اور کراچی میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات یا موبائل سنیچنگ، بائک سنیچنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم اس نیبرہڈ سے اٹھ کے ہم جو ہے وہ اپنا سامان وغیرہ پیک کرتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پہ چل جاتے ہیں، کسی سیفر جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ہے اس طرح کے چوری وغیرہ کے واقعات نہیں ہوتے ہیں. تو دیٹ وڈ مین کہ آپ جو ہیں وہ ایک یہ جو سیکیورٹی کا آپ کو خدشہ تھا یہ آپ کا ایک پش فیکٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. عمومی طور پر ہائی لیولز آف انمپلائمنٹ، یعنی کہ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پر نوکری کے کرنے کے یا جاب کے اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ انکم ان کی بہت تھوڑی ہے. تو یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ مائگریٹ کریں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز وغیرہ آ جاتے ہیں، ارتھ کوئک کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے مائگریٹ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہ ہوں کسی جگہ پہ تو اب بھی موو کرنا پڑ جاتا ہے. کہ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ جو ہے مطلب کسی ریموٹ ایریا میں آپ رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو اب آپ کی سیکنڈ ایئر ہو گئی ہے تو آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے، یونیورسٹی پڑھنے جانا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آبویسلی کسی بڑے شہر میں موو کریں گے، لاہور جائیں گے، کراچی جائیں گے، یا کسی ایک ایسے ایریا میں جائیں گے جہاں پر آپ جو ہے وہ ایزیلی اسٹڈی کر سکیں، رائٹ. تو کیونکہ آپ کے پاس تو یونیورسٹی ہے نہیں. اچھا، پل فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ پل فیکٹرز وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پر ہیں. جیسے لاہور کی ہی اگزامپل دے لیتے ہیں. تو لاہور میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگ لاہور کی طرف مائگریٹ کر کے لاہور کی پاپولیشن بہت زیادہ تیزی سے انکریز کی ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن انفراسٹرکچر. وہاں پر جدید ترین ہاسپٹلس ہیں، جدید ترین میڈیکل فیسلٹیز ہیں، میٹرو سروس ہے، میٹرو ٹرین ہے، بی آر ٹی سسٹم پہ جو ہے وہ وہاں پہ بسیں چلتی ہیں، روڈز صاف ستھری ہیں، وہاں پہ میونسپل کا نظام بہت اچھا ہے، جاب اپرچونیٹیز وہاں پہ بہت اچھی ہیں، ایجوکیشن وہاں پر بہت اچھی ہے. تو ہر لحاظ سے دیٹ از اے ویری سیف اسپیس. سیکیورٹی کے لحاظ سے ڈولفن فورس ہوتی ہے لاہور میں. ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہت اچھا شہر ہے رہنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو کراچی، جہاں پر جو ہے وہ آپ آدھی رات کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں تو آپ کی پرس سنیچنگ نہ ہو جائے یا بائک سنیچ نہ ہو جائے یا موبائل سنیچنگ نہ ہو جائے. جبکہ لاہور میں آپ اوپنلی جو ہے وہ ساری رات بھی بے شک باہر پھرتے رہیں، آپ سیف ہیں، سیکیور ہیں. تو پل فیکٹرز یعنی کہ وہ پازیٹیو چیزیں ہو گئیں جو کہ کسی بھی انڈیویجول کو یا فیملی ہو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس جگہ پر رہیں جہاں پر ہماری زندگی کا تحفظ رہے. تو یہ تو ہو گیا پش فیکٹر اور پل فیکٹرز کی ڈیفینیشن اور بنیادی ان کا کانسیپٹ کیا ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے باری باری دیکھنا ہی ہے ان کچھ کانسیپٹس ہیں، ان کو باری باری دیکھنا ہے اور اس کے پش اور پل فیکٹرز دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس رورل اور اربن مائگریشن آتی ہے. رورل ٹو اربن مائگریشن دیٹ مینس کہ گاؤں سے شہروں کی طرف مائگریٹ کرتی ہے، از دا موومنٹ آف پیپل فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز. It is often
driven by the pursuit of basic economic opportunities and an improved quality of life in the urban centers. بنیادی طور پر گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شہروں کی طرف جاتے ہیں زیادہ اچھی اپرچونیٹی. وہی ابھی جو بات کی ہے ہم نے کہ کچھ پش فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ پل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پش فیکٹرز کی بات کریں کہ کیا چیز ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑیں, تو 3 پش فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے لمیٹیڈ اکنامک اپرچونیٹیز کہ یعنی کہ پیسہ کمانے کی جو ریسورسز ہیں یا پیسہ کمانے کے جو طریقے ہیں یا ذرائع ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں گاؤں میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایگریکلچرل چیلنجز ہوتی ہیں, یعنی کہ گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ آپ پتہ ہے کہ آپ کو مینول لیبر کرنی پڑتی ہے, مزدوری دیہاڑی وغیرہ لگانی پڑتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ انفراسٹرکچر مطلب ٹیکنالوجی بھی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ بڑی بڑی مشینوں سے ہل وغیرہ چلایا جائے. تو اس میں اگر وہ کوئی ایگریکلچرل پروڈکشن کر بھی رہے ہیں تو یعنی کہ کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ کام کریں, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کام کریں, تو ان کو اتنا منافع نہیں ہوتا ہے. ان کے مینول لیبر پہ جو ہے وہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے. اچھا, لیک آف انفراسٹرکچر, ایجوکیشن کا نہیں ہوتی, کوئی اسکول کالج اچھے نہیں ہوتے گاؤں میں, ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پش فیکٹرز ہیں جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں کا گھر چھوڑ کے تو شہر کی طرف موو کریں. اچھا, اب وہ لوگ جو شہر کی طرف آتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے یہ جو ہم نے بات کی ہے 3, یہ تو ہم نے بات کر لی نا کہ یہ پش فیکٹرز ہیں جو کہ لوگوں کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں. اچھا, اب گاؤں چھوڑ کے شہر میں آنا کیوں ترجیح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس میں جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ جاب اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں کہ یعنی کہ جو شہروں میں جو ہے وہ نوکری کرنے کے چانسز یا ایک ہائی پینگ جاب ملنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ایکسیس ٹو سروس ہوتی ہے, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ کیئر ہو, دوسری ضروریات زندگی ہوں بآسانی شہروں میں دستیاب ہوتی ہیں. اربنائزیشن ہوتی ہے, ماڈرنائزیشن ہوتی ہے, ماڈرن کلچر ہوتا ہے, ماڈرن لوگ ہوتے ہیں, تعصب کا شکار نہیں ہوتے ہیں, لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو جو ہے وہ ایک تھوڑا سا پرسکون ماحول مہیا کرتی ہیں. تو یہ وہ پل فیکٹرز آ جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو گاؤں چھوڑ کے شہروں کی طرف کھینچنے پہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اگلی آ جاتی ہے سیزنل مائگریشن. اب سیزنل مائگریشن بھی نام سے شو ہو رہا ہے کہ ایسی مائگریشن جو سیزن ٹو سیزن ویری کرتی ہے. سیزن ٹو سیزن یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص وقت کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ پہ مائگریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں. جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہیں فار ایگزامپل, اب آپ اگر جو ہیں وہ کسی ایک شہر میں رہتے ہیں تو آپ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ 4 سال کے لیے یا بی ایس کر رہے ہیں اگر مثال کے طور پہ, تو آپ 4 سال کے لیے یونیورسٹی جائیں گے اور ڈگری کر کے تو آپ پھر واپس آ جائیں گے اپنے گھر میں. تو آپ نے 4 سال کے لیے مائگریشن کیا, وہ آپ کی پرماننٹ مائگریشن تو نہ ہوئی, رائٹ, وہ آپ کی ٹیمپریری مائگریشن ہوئی. تو سیزنل مائگریشن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گئے, اپنا کام واپس کیا اور پھر آ گئے. ٹورزم بھی اس میں آ جاتی ہے, مزدور وغیرہ جو ہیں وہ جاتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں, ہفتہ 2 ہفتے مہینہ ایک گزار کے تو پھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی مائگریشن جو ہوتی ہے وہ سیزنل مائگریشن ہوتی ہے. اچھا, سب سے پہلے ایگریکلچرل سائیکلز کی اگر ہم بات کریں, یہ ابھی میں پش فیکٹرز کی بات کرنے لگا ہوں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے مائگریشن کریں. پش فیکٹرز ہیں یہ. تو ایگریکلچرل سائیکل سیزنل مائگریشن از آفن لنکڈ ٹو ایگریکلچرل سیزنس. ایگریکلچر کا زراعت کا سیزن آتا ہے, فصلوں کا سیزن آتا ہے, تو وہ جو فصلوں میں کام کرنے والی لیبر ہوتی ہے وہ پھر اس سیزن ٹو سیزن موو کرتی ہے. مثال کے طور پہ کمار لگانے والی جو سیزن ہوتی ہے وہ ستمبر میں یا فروری کے اندر جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے تو کماد کی یعنی کہ گنے کی فصل کی کاشت کرتے ہیں. اسی طرح مونجی کی فصل لگتی ہے, گندم کی فصل لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو لیبر ہوتی ہے یہ تب موو کرتی ہے جب کوئی ایگریکلچر کا سیزن آتا ہے. پھر ایکسیس ٹو سروسز ہے. ایکسٹریم ویدر کنڈیشن ان سرٹن ریجن میں فورس پیپل ٹو موو ٹیمپریری ٹو مور فیوریبل کلائمیٹ. یعنی کہ سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا,
ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ موو کرنا پڑ جاتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن وہ عارضی طور پر ہوتا ہے. اس کے بعد جب رینوویشن ہو جاتی ہے دوبارہ سے, وہ سیلاب ختم ہو جاتا ہے, تو پھر لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. اچھا, بیسک نیسیسٹیز, انسفیشینٹ ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, وہی چیز کہ لوگ جو ہیں وہ جیسے میں نے اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل دی, 4 سال کے لیے آپ یونیورسٹی گئے, اس کے بعد پڑھ کے پھر آپ واپس آ گئے, کیونکہ آپ کے اپنے اب اپنا شہر تو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے, آپ کی فیملی ساری جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہیں وہ پھر اپنے ایجوکیشن کے حصول کے لیے آپ جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں سے کسی دوسرے شہر سے پڑھ کے, تو پھر جب آپ کی ڈگری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ واپس اپنے شہر میں آ جاتے ہیں. اچھا, پول فیکٹرز وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے سیزنل امپلائمنٹ, وہی بات اسے کہ کچھ نوکریاں ہوتی ہیں, وہ کچھ جابز ہوتی ہیں وہ سیزن ٹو سیزن, جس طرح ابھی ہم نے ایگریکلچر کی بات کی کہ سیزن کھلے گا, سیزن شروع ہوگا تو جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, ہائر ویجز, زیادہ پیسے ملتے ہیں. لوگ جو ہیں, اچھا اب یہ ایک چیز یہ ہے اس میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ صرف شہر ہم سٹی ٹو سٹی یا مائگریشن, صرف اپنی کنٹری کی مائگریشن کی بات نہیں کر رہے, ان مائگریشن کی بات نہیں کر رہے, ہم آؤٹ مائگریشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, 20 میں شامل ہو سکے, یعنی کہ دوسرے ملکوں میں بھی تو لوگ جاتے ہیں نا سیزن لگانے یا کام کرنے, زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں ملکوں میں بھی, دوسرے کنٹریز میں بھی جاتے ہیں. جیسے لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بزنس مین ہیں وہ دبئی جاتے ہیں, 4-5 مہینے دبئی میں رہتے ہیں, وہاں پہ بزنس کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. 6 ماہ دبئی میں کام کرتے ہیں, 6 ماہ پاکستان میں موج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہائر ویجز جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا پل فیکٹر ہے. پھر اربنائزیشن اور ماڈرنائزیشن, اگین وہی پوائنٹ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ زیادہ اربنائزیشن ہوتی ہے, زیادہ ماڈرنائزیشن ہوتی ہے, جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ دوسری جگہ پہ جائیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایمیگریشن آ جاتی ہے. اب ایمیگریشن کیا ہوتی ہے؟ ایمیگریشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہیں, آپ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے دوسری کنٹری میں چلے گئے ہیں تو آپ ایمیگرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا ہیں؟ ایمیگرنٹ ہیں اس کنٹری کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان سے چھوڑ کر آپ لیٹس سپوز کہ جرمنی چلے گئے ہیں تو آپ پاکستان میں آپ ایمیگرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں آپ ایمیگرنٹ ہیں اور جرمنی میں آپ امیگرنٹ ہیں, امیگرنٹ. تو ایمیگریشن یعنی کہ آپ کنٹری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے کچھ پل فیکٹرز کی بات کریں تو اکنامک ہارڈ شپ سب سے پہلے مین, بار بار دیکھیں ایک ہی چند ہی پوائنٹس ہیں, 5-6 پوائنٹ ہیں جو کہ سب میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہی کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے, اور کویشچن بھی آیا تو انہی کے اوپر اٹیمپٹ کرنا ہے آپ نے. اکنامک ہارڈ شپ سب سے پہلے کہ لیٹ سپوز کہ ایک انڈیویجول ہے, اس نے ایجوکیشن حاصل کی, اس نے بی ایس کیا, پھر اس نے ایم فل کیا. اب ایم فل کر کے تو وہ جاب کی اپرچونیٹی کے لیے دیکھ رہا ہے. اب وہ ڈگری اس کے پاس, لیٹ سپوز کہ وہ ایک ایم بی اے اس نے کیا ہے. اب ایم بی اے کر کے تو وہ جناب جاتا ہے بینک میں جاتا ہے, بینک والے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جاب دیں گے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو سارا کچھ ڈن ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ پوچھتا ہے کہ اچھا سیلری کتنی ہے, تو وہ بینک والے کہتے ہیں کہ جی سیلری ہم آپ کو دیں گے 50,000 روپیہ. اچھا, صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کام کرنا اور پورا مہینہ ذلیل و خوار ہونے کے بعد 50,000 روپیہ یا 60,000 روپیہ تنخواہ ملی ہے. چلو 1 لاکھ روپیہ تنخواہ مل جائے گی. اب جس نے ایم بی اے کیا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو میں نے اتنی محنت کر کے صرف 1 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ کے اوپر کام کرنا ہے, میں کیوں اس طرح کروں؟ وہ کیا کرے گا, وہ پھر جو ہے وہ ابراڈ موو کرنے کی کوشش کرے گا. اب ابراڈ جائے گا تو جہاں پر اس نے 1 لاکھ روپیہ پورے مہینے کا کمانا ہے, ابراڈ جا کے 1 لاکھ روپیہ میں بھی وہ ایک دن میں کما رہا ہو, اللہ خیر کرے, یا ایک ہفتے میں لیٹ سپوز کہ وہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہو. اپرچونیٹیز ہے نا, یعنی کہ اکنامک ہارڈ شپس ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی, سیاست آپ کو پہلے بھی 4-5 دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ سیاست جو ہے وہ اگر ہر جگہ پہ گھس جاتی ہے تو معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو سیاسی طور پر اگر نہ صورتحال خراب ہو تو لوگ جو ہیں وہ عمومی طور پر مائگریٹ کر جاتے ہیں, باہر کو چلے جاتے ہیں. پھر ایکسٹریمزم یعنی کہ دہشت گردی ہو گئی یا انتہا پسندی ہو گئی, یہ لوگوں کو بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے. خاص طور پہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو مائنورٹیز ہیں, جیسے ہماری احمدیہ کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ پاکستان میں تنگ کیا جاتا ہے ان کو. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ دوسری کنٹریز میں موو کر جاتے ہیں, وہاں پر اپرچونیٹیز زیادہ ہیں ان کے لیے, وہاں پر آزادی ہے, تو یہ آسانی سے وہاں پر جا کے تو رہتے ہیں.
اچھا، پھر اگر ہم پل فیکٹرز کی بات کریں تو اگین اب پل فیکٹر میں بھی نمبر ون امپلائمنٹ اپرچونیٹی آئے گی کہ وہاں پہ لوگوں کو جاب کرنے کی فیسلٹی زیادہ اچھی مل جاتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہاں پر، اور سیکیورٹی ہوتی ہے. یعنی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی راہ جاتا بندہ جو ہے وہ اللہ اکبر کر کے تو ان کے اوپر گولیاں چلا کے چلا جائے گا مائنورٹیز کے ساتھ، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک سیف ہے. یا پھر اسٹیٹ اسپانسر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پولیس یا ریاستی ادارے جو ہیں وہ خود مل کے خود اس ظلم میں شامل ہوتے ہیں یا خود ان مسائل میں شامل ہوتے ہیں جو کیے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، امیگریشن کی بات کریں. امیگریشن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ایمیگرینٹ آپ اس کنٹری کے لیے ہیں جس کنٹریز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جس کنٹری میں آپ آ رہے ہیں اس کنٹری کو ہم امیگرینٹ کہتے ہیں. یعنی کہ جس طرح میں نے ابھی پاکستان کی مثال سے، آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے آپ ایمیگرنٹ ہیں، اور جرمنی کے لیے آپ امیگرنٹ ہیں کیونکہ جرمنی کے اندر آپ آئے ہیں. تو مہمان کو کہہ لیں کہ امیگرنٹ، اور میزبان جس گھر سے آیا ہے وہ ایمیگرنٹ. اچھا، اگر امیگریشن کے کچھ ہم بات کریں، ان کی پش فیکٹرز کی بات کریں، تو سب سے پہلے پرسیکیوشن اور کانفلکٹ. وہی اگین بات کہ جس طرح مائنورٹیز کی میں نے اگزامپل دی کہ کانفلکٹ کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہے، جنگ لگ گئی ہے. جیسے اب فلسطین میں جنگ لگی ہوئی ہے اس وقت، تو فلسطینی جو ہیں وہ مائگریٹ کر رہے ہیں مصر کی طرف، ایجپٹ کی طرف مائگریٹ کر رہے ہیں. تو اگر وار ہو جائے، کانفلکٹ ہو جائے، یا ویسے ہی سہولیات نہ ہوں مائنورٹیز کے لیے، تو اکثر جو ہے یہ چیزیں پش فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں امیگریشن کی طرف. اچھا، اکنامک اپرچونیٹیز، اگین وہی بات. اچھا، اور اربنائزیشن اور ماڈرنائزیشن، وہی چیز کہ یہ چیزیں ماڈرن سوسائٹی، ماڈرن لوگ یہ ٹیکنالوجی سے انتھیوزیاسٹک ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بطور پش فیکٹرز کام کرتی ہیں. پل فیکٹرز میں اگین جاب اپرچونیٹیز، ایجوکیشنل اپرچونیٹیز، اربنائزیشن اور ماڈرنائزیشن، یہی فیکٹرز ہیں جو کہ بار بار پش اور پل فیکٹرز کرتے ہیں لوگوں کو سٹی ٹو کنٹری، سٹی ٹو سٹی، یا گاؤں سے شہر کی طرف، قصبے سے شہر کی طرف، شہر سے بڑے شہر کی طرف، بڑے شہر سے دوسرے کنٹری کی طرف مائگریشن ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کوئی بیمار ہو گیا تو ہاسپٹل میں علاج معالجے کے لیے. تو یہ ان کنکلوژن، یعنی کہ ساری کی ساری جو یہ بحث ہے، یہ جو بات ہے ساری کی ساری، یہ پش اور پول فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے ان پش اور پول فیکٹرز کو سمجھنا، تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی اپنی پالیسی بنا سکیں. کنٹری کی جو حکومت ہے، جو بھی ملک کی حکومت ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ ان پش اور پول فیکٹرز کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی گورنمنٹ جو ہے وہ ان پش اور پول فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی ڈرائیو کرتی ہے، تاکہ منیمم سے منیمم لوگ جو ہیں وہ کنٹری چھوڑیں. دیکھیں، جب ملک چھوڑ کے کوئی جاتا ہے نا، تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ برین ڈریننگ ہوتی ہے. اس کو ہم برین ڈریننگ کہتے ہیں کہ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ آپ کے ملک کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، آپ کے ملک سے پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کے ملک کے لوگوں کو وہ پڑھا نہیں رہا. جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں ایک لیکچر میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ 10 بچوں کو بھی پڑھا کے اس نے باہر جانا، بے شک چلے جائے، لیکن اپنے پڑھانے جانے سے پہلے 10 پاکستانیوں کو جو اس نے پڑھا ہے، 10 پاکستانیوں کو وہ پڑھا کے چلا جائے. اس کے بعد بے شک جا کے وہ جو مرضی کرے، باہر جتنا مرضی پیسہ کمائے، اٹ از اپ ٹو ہم. لیکن ایٹ لیسٹ جس ملک میں پیدا ہوا ہے، جس ملک نے اس کو پہچان دی ہے، اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ احسان کا بدلہ چکا کر جائے کہ کم از کم اس پاکستان میں رہنے والے یا اس ملک میں رہنے والے 10 بچوں کو ایجوکیشن دے کے چلا جائے. یہ 10 بچے آگے 100 بچوں کو پڑھائیں گے، 100 بچہ آگے 1000 بچے کو پڑھائے گا، 1000 بچہ 10,000 اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوگا. تو اس طرح ہمارا جو ایجوکیشن کا اسٹرکچر ہے، یعنی کہ جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ انکریز کرے گا. لوگوں میں شعور آئے گا. جب لوگوں میں شعور آئے گا تو ایجوکیشن ہوگی. جب ایجوکیشن ہوگی تو نہ تو یہ سیاستدانوں کی کوئی، یہ جو کرپٹ پولیٹیشینز ہیں، نہ ان کی کوئی سنے گا، نہ جو انتشار پسند طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، ان لوگوں کی سنے گا. کیونکہ ہر کوئی اپنے ایجوکیٹڈ ہے، ہر کسی کا اپنا ریشنل دماغ ہے. وہ دیکھے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ یہ تو کھچے مار رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. واضح طور پر ریشنل اور ارریشنلٹی میں فرق سامنے آ جاتا ہے، اور یہ بات صرف اور صرف ایجوکیشن سے سامنے پتہ چلتی ہے. تو اگر ایجوکیشن ہوگی تو یہ جو لوگوں کی مائگریشن ہے
وہ بہرحال وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے، برین ڈریننگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے لیکچر کے لیے بس اتنا ہی۔ اگین بات وہی کہ کوئی کویشچن ہو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، اور مزید یہ کہ چینل کو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں جو ہوں وہ لیکچرز وغیرہ آپ کو اسی طرح ڈلیور کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے جو ہے وہ پاس پیپرز وغیرہ شروع کرنے ہیں، کوئز وغیرہ شروع کرنے ہیں، تو اس کے لیے بھی اسٹے ٹیون رہیں۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ جو آپ کا سلیبس ہے سارے کا سارا، وہ آپ کے یہ ایگزام سے پہلے جو ہے میں اس کو اپلوڈ کر دوں۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔